ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رچرڈ میتھسن کی ایک شارٹ سٹوری بٹن بٹن۔ اس کہانی کے اندر 3 مین کریکٹر ہیں۔ سب سے مین کریکٹر ہے نورما کا۔ نورما جو سی ہے ورکنگ لیڈی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹریڈیشنل ہاؤس وائف بھی ہے جو کہ گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ پلے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ ڈفرینٹ قسم کے یہ کام کر رہی ہوتی ہے گھر کے، کبھی پلیٹس وغیرہ صاف کر رہی ہوتی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آفس کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کی نیچر کے اندر بہت زیادہ کیوریوسٹی پائی جاتی ہے۔ یہ شروع میں جو سی ہے پلے کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت معصوم سی ہوتی ہے، لیکن جو آگے پلے بڑھتا ہے تو اس کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ لالچ میں بدل جاتی ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب اسے بٹن یونٹ دیا جاتا ہے تو وہ اس بٹن کو پیسوں کے لیے دبا دیتی ہے، اور اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ مر جاتا ہے دنیا میں جس کو وہ نہیں جانتی ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہسبینڈ کے منع کرنے کے باوجود یہ بٹن پریس کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا خود کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ہسبینڈ کو کھو دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف بات کرتے ہیں اس کا ہسبینڈ ہے مسٹر آتھر۔ یہ جو سا ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اپنی بیوی نورما کے ساتھ جو بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کو اپنے فیوچر کے ساتھ کافی ایکسپیریشنس ہوتی ہیں، اور یہ بالکل بھی گریڈی قسم کا آدمی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو چوائس دی جاتی ہے، بٹن دبانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو آفر دی جاتی ہے، تو یہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اپنی وائف کے بٹن دبانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیسرا کریکٹر مسٹر سٹیورٹ کا ہے۔ مسٹر سٹیورٹ ایک اسٹرینج پرسن ہوتا ہے جو کہ نورما اور آتھر کے گھر میں آتا ہے، اور ان کو بٹن یونٹ دیتے ہوئے یہ آفر کرتا ہے کہ اگر وہ بٹن یونٹ پریس کر دیں گے تو اس کے بدلے میں ان کو $50,000 دیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں کوئی بھی اسٹرینج پرسن جس کو وہ نہیں جانتے ہوں گے وہ مر جائے گا۔ مسٹر سٹیورٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں انسان کی ایول ڈیزائرز کو اور گریڈی نیچر کو۔ تو چلیں، کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک میرڈ کپل کے ساتھ جو کہ آرتھر اور نورما ہیں۔ وہ ایک فلیٹ میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک شام جب نورما اپنے کام سے واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک پارسل اس کے گھر کے دروازے کے باہر ہوتا ہے۔ اب نورما وہ پارسل اٹھاتی ہے تو گھر کے اندر لے آتی ہے۔ اس کے اندر جو سا جب وہ اس کو کھولتی ہے تو اس میں دیکھتی ہے کہ ایک بٹن ہوتا ہے جو کہ گلاس کے ساتھ جو سے کور کیا ہوتا ہے، اور نورما اس گلاس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس جگہ سے لاک ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے بٹن سے۔ جب نورما اسے اوپر نیچے کر کے دیکھتی ہے تو اس کی تہہ کے نیچے ایک اسکاچ ٹیپ کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے مسٹر سٹیورٹ آپ سے 8 بجے ملنے آئیں گے۔ اب ٹھیک 8 بجے شام کو مسٹر سٹیورٹ ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب آتھر اسے اندر لے کے آتا ہے، اور سٹیورٹ جو یہ ورکر ہے، سیل ورکر ہے، وہ ان سے کیا پیشکش کرتا ہے ان کو کہ یہ ڈبے میں موجود اگر بٹن کو وہ دبا دیں گے تو دنیا میں کہیں بھی ایک ایسا شخص ہے وہ مر جائے گا، اور جس کے بدلے میں انہیں $50,000 دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی آرتھر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سٹیورٹ کو ڈبے سمیت گھر سے باہر چلے جانے کو کہتا ہے۔ اب سٹیورٹ جاتے جاتے اپنا کارڈ وہیں پہ چھوڑ چلا جاتا ہے، اور آرتھر جو ہے اس کارڈ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھاڑ کے تو باہر والے دروازے کے پاس ایک میز پڑی ہوتی ہے اس پہ اچھال دیتا ہے۔ اب نورما جو سی ایک لالچی اور خودغرض خاتون ہوتی ہے، $50,000 کا سن کر تو اس کی لال ٹپک پڑتی ہے۔ نورما کے دل میں کیونکہ اب لالچ آ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ترغیب دیتی ہے کہ اگر ہمیں $50,000 مل جاتے ہیں تو ہم اس سے جزیرے پہ اپنا گھر لے سکتے ہیں، اچھے کپڑے لے سکتے ہیں، کار لے سکتے ہیں، اچھا فرنیچر لے سکتے ہیں، اور یورپ کی سیر کے لیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی خواب دیکھا کرتے تھے۔ مگر آتھر صاف انکار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بیوی کو بھی سمجھاتا ہے کہ یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے، مگر بیوی بازد ہوتی ہے
اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو آفر پیش کرنے والے ہیں وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کریں گے، وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، وہ تو ایک تحقیق کر رہے ہوں گے کہ پیسوں کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اس بٹن کو دبا دیں گے، وہ لوگوں پہ سرچ کر رہے ہوں گے۔ مگر اسٹیورٹ اپنی بیوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرا دن جب ہوتا ہے، نورما اپنے آفس جانے والی ہوتی ہے، تو کیا کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ٹیبل کے اوپر جو اسٹیورٹ کا وزٹنگ کارڈ ہے وہ پھٹا ہوا پڑا ہوتا ہے، تو وہ ان ٹکڑوں کو جلدی سے اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے، اور آفس میں جب کام کے دوران کافی کا وقفہ ہوتا ہے تو اس دوران وہ کیا کرتی ہے، اس کارڈ کو اسکاچ ٹیپ کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کے اوپر اسٹیورٹ کا فون نمبر، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر وہ اسٹیورٹ کو فون لگاتی ہے اور پھر بٹن کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اسٹیورٹ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈبہ اس کو واپس مل سکتا ہے، لیکن نورما صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کو جب نورما گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جو کاٹن ہوتا ہے وہ اس کے گھر کے باہر پڑا ہوتا ہے۔ نورما اسے اٹھاتی ہے اور گھر میں لے آتی ہے، اب الماری میں رکھتی ہے۔ شام کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ سوچو اگر 10,000 میل دور چین میں کوئی بوڑھا آدمی مر جاتا ہے، یا کوئی کسان مر جاتا ہے، یا کانگو کے اندر کوئی مریض مر جاتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ نہ مطلب ہم اسے مرتا ہوا دیکھیں گے، نہ ہم کبھی زندگی میں اسے دیکھیں گے، تو اس سے ہماری لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آرتھر اسے جواب میں کہتا ہے کہ ایسا ضروری تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پاس کے بلاک میں کوئی بچہ مر سکتا ہے۔ لیکن خیر، بیوی کی بات سن کے آرتھر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ کبھی بھی اس موضوع پہ بات نہیں کرے گا۔ اگلی صبح آرتھر صبح ناشتہ کرنے کے بعد جب آفس کے لیے روانہ ہوتا ہے، نورما جو کہ برتن وغیرہ اکٹھی کر رہی ہوتی ہے، وہ کبرڈ کی طرف جاتی ہے اور کبرڈ میں سے وہ پارسل نکال کے لاتی ہے، اور کافی دیر اسے گھورنے کے بعد تو وہ یہ کہتے ہوئے بٹن دبا دیتی ہے کہ آرتھر، یہ صرف میں اپنے لیے نہیں بلکہ ہم دونوں کے فیوچر کے لیے کر رہی ہوں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بٹن دبانے سے جو پیسے انہیں ملیں گے اس سے وہ اپنے مستقبل کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بٹن دبا دیتی ہے، پھر وہ اس پارسل کو اٹھا کے، اس ڈبے کو اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو نورما جب فون اٹھاتی ہے تو یہ کال ہاسپٹل سے آئی ہوتی ہے، جس میں اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ آرتھر کی ایک زمین دوست ریلوے حادثے میں جو موت ہو گئی ہے۔ اب یہ سنتے ہی نورما کے ذہن میں فوراً سے اپنے شوہر کی انشورنس پالیسی یاد آتی ہے، جو کہ 25,000 روپے اور ڈالر ہوتی ہے، اور جو کہ کسی بھی حادثاتی صورت میں ڈبل ہو کے 50,000 ڈالر اس کو ملنی ہوتی ہے۔ اب نورما بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور ڈسٹ بن سے وہ نکالتی ہے، ڈبہ نکالتی ہے، اسے واش بیسن کے کنارے پہ مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی ہاتھ کی انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں، ڈبے کو وہ توڑ دیتی ہے اور اس کے اندر دیکھتی ہے وہ ڈبہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی پھر سے بجتی ہے۔ اب نورما ریسیور اٹھاتی ہے تو دوسری طرف مسٹر اسٹیورٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک سیل مین ہوتا ہے، تو وہ اس پہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی شخص مرے گا وہ ایک کوئی اجنبی شخص ہوگا جسے میں نہیں جانتی ہوں گی، لیکن یہ تو میرا شوہر مر گیا ہے۔ اب مسٹر اسٹیورٹ نورما سے کہتا ہے، مائی ڈیئر لیڈی، ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ یو نیو یور ہسبینڈ